یہ تو ممکن نہیں ہم مدین چھوڑ دیں، یہ تو ممکن نہیں ہم مدین چھوڑ دیں۔ قرآن مجید کی بہت ہی چھوٹی سی آیت، لیکن انسانیت کے ایک عظیم پیغام لے کر آنے والی آیت کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ ایک ایسا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا، یہ وجود تمہارے لیے باعث خیر ہے، باعث برکت ہے اگر تو مومن بن جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس کا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا؟ تو شیعہ مفسر فرماتے ہیں کہ یہ وجود جسے آج تک باقی رکھا گیا یہ کسی اور کا وجود نہیں ہے، بلکہ ہمارے آقا امام زمانہ کا وجود ہے جو آج تک اس زمانے میں باقی ہے۔ اور فرمایا جو بھی اس وجود کو مانے گا اس کی زندگی میں خیر بھی ہوگا، اس کی زندگی میں برکت بھی ہوگی۔ لیکن اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن نے یہ وعدہ کر دیا کہ جو بھی امام زمانہ کو مانے گا اس کی زندگی میں 100% خیر کا آنا ضروری ہے، برکت کا آنا ضروری ہے، لیکن وہ شیعہ جس کی شاید کوئی ایسی مجلس ہو جس کی آخر میں امام کی دعا نہ ہو، وہ شیعہ جس کی شاید کوئی ایسی عزاداری ہو جس کے آخر میں امام زمانہ کے ظہور کی دعا نہ ہو، وہ جوان جس کی کوئی نماز ایسی نہیں ہوگی کہ جس نماز کے آخر میں یہ نہ کہتا ہو کہ پروردگارا میرے مولا کا ظہور فرما دے، یعنی وہ شخص جو صبح و شام امام کے ظہور کی دعا کر رہا ہے، لیکن وہ قرآن کا وعدہ کہ جو بھی اس وجود کو مانے گا یہ ہماری گارنٹی ہے، یہ ہمارا وعدہ ہے کہ اس کی زندگی میں خیر بھی ہوگا، اس کی زندگی میں برکت بھی ہوگی۔ پھر وہ شیعہ، وہ جوان، وہ بزرگ، وہ خاتون جو اپنی ہر نماز میں یہ دعا کر رہی ہے کہ پروردگارا امام زمانہ کا ظہور فرما دے، پھر اس کی زندگی میں برکت کیوں نہیں، پھر اس کی زندگی میں خیر کیوں نہیں، پھر یہ شیعہ پریشان کیوں ہے، پھر یہ جوان پریشان کیوں ہے، پھر یہ خاتون پریشان کیوں ہے، پھر یہ بزنس مین پریشان کیوں ہے، پھر یہ اپنی زندگی میں کام کرنے والا پریشان کیوں ہے جو مجلسوں میں آ کر امام کے ظہور کی دعا تو کر رہا ہے، لیکن وہ خیر جس کا ذکر خدا نے کیا، وہ برکت جس کا ذکر خدا نے کیا، وہ اس کی زندگی میں نظر کیوں نہیں آتا؟ خیر زندگی میں تب ہوگا جب زندگی میں سکون ہوگا، خیر زندگی میں تب ہوگا جب زندگی میں ڈپریشن نہیں ہوگا، خیر زندگی میں تب ہوگا جب دربار یزید میں کھڑے ہو کر آقا زادی زینب یہ فرماتی ہیں کہ جب یزید کہتا ہے کہ اے زینب خدا نے تیرے گھروا کو رسوا کر دیا، تمہارے بچے مار دیے گئے، لہٰذا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچا، لیکن وہ آقا زادی زینب کیا فرماتی ہیں؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ پروردگارا یہ کیسا حسن ہے کہ بھائی کے کٹنے کے بعد بھی باقی ہے، یہ کیسا حسن ہے کہ بچوں کی لاشیں اٹھانے کے بعد بھی باقی ہے، یہ کیسا حسن ہے کہ چادر کے لٹنے کے بعد بھی باقی ہے۔ فرمائیے حسن حسن رضا ہے، یہ وہ رضا کا حسن ہے، یہ وہ سکون ہے جو آقا زادی زینب کے دل میں تھا کہ ہاتھوں میں رسیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، لیکن پھر بھی جب بی بی نماز پڑھتی ہیں تو نماز میں ایسا سکون نظر آتا ہے کہ وہ سکون ہمیں اپنے لگژری گھروں میں نظر نہیں آتا، وہ ہمیں اے سی روم میں نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم نے لفظوں کو تو ادا کیا ہے لیکن لفظوں کی معنی کو نہیں سمجھا۔ مسلمان لا الہ الا اللہ تو کہہ رہا ہے لیکن لا الہ الا اللہ کا مقصد نہیں سمجھ رہا، یہ زبان سے حسین حسین تو کہہ رہا ہے لیکن حسین کا مقصد نہیں سمجھ رہا، یہ 2 رکعت نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز کا مقصد نہیں سمجھ رہا۔ عزیزو جب تک لفظوں کا مفہوم نہیں سمجھیں گے، کیونکہ ہم ہیں اردو زبان والے لہذا عربی اتنی آتی نہیں ہے، ہمیں سمپل ترجمے بتا دیے گئے کہ بقیت اللہ کا مطلب ہے امام زمانہ، خیر کا مطلب یہ ہے تو علی والا ہے۔